ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ جہاں پر والے ڈرتے ہیں ہمارے پر نہ جل جائے، جہاں پر والے ڈرتے ہیں ہمارے پر نہ جل جائے، وہاں کا راز جو جانے اسے پروانہ کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، موضوع میلاد کی حقیقت سماعت فرمائیں۔ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج شریف کا واقعہ سنا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل فرشتہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور میری حد ختم ہو گئی، اب آگے نہ براق جا سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تزلی بسوزے پرم، اگر یہاں سے آگے بال برابر بھی بڑھ جاؤں تو تزلی کی سوزش سے میرے پر جل جائیں گے۔ پس وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رف پر سوار ہو کر معراج میں تشریف لے گئے۔ یہ بھی فصاحت و بلاغت ہے۔ معراج کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، چونکہ مضمون کی طوالت سے معراج کی حقیقت لکھنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، پھر بھی معذرت کے ساتھ مختصر خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ اس اختصار پر ہی قناعت فرمائیں، تفصیل کسی موقع پر کی جائے گی۔ مختصر حقیقت یہ ہے، جیسے علماء کا قول ہے الصلاۃ معراج المومنین، جیسے علماء کا قول ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ صلاۃ مومنوں کی معراج ہے، اور صلاۃ کے لیے نہ براق نہ رفرف یا کسی سواری کی ضرورت ہے اور نہ آسمان پر جانا ضروری ہے، چونکہ قاعدہ ہے کہ کوئی رہنما اپنی قوم کے لیے صرف اتنا ہی نمونہ پیش کرتا ہے جو اس کی قوم بھی تعمیل کر سکے۔ اس لیے کامل یقین ہوتا ہے کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا نمونہ صلاۃ ہے جو بغیر آسمان پر پہنچے ہوئے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اسی صلاۃ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور صوفیہ کا قول بھی ہے اسی طرح سے، جیسے صوفی سرمد نے فرمایا ہے کہ ملا گوید احمد بر فلک صد، سرمد گوید فلک در احمد شد، کہ ملا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، مگر سرمد کہتا ہے کہ وہ آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ پس علماء و صوفیہ دونوں اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی مگر آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے۔ معراج اور عروج دونوں لفظی کے معنی بلندی ہیں۔ معراج تبصرہ، معراج شریف پر تبصرہ یوں ہے کہ معراج اور عروج دونوں لفظوں کے معنی بلندی ہے۔ عروج اس بلندی کو کہتے ہیں جس کی پیمائش کی جا سکے، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلند کی پیمائش کر لی گئی کہ 32,000 فٹ بلند چوٹی ہے، مگر آسمان کی بلندی کو ابھی تک نہیں ناپا جا سکا۔ پس مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی عروج ہے جس کو ناپ لیا گیا، اور آسمان کی بلندی معراج ہے جس پر پیمائش کا فیتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی بھی دو طرح سے ہے، ایک کا نام عروج ہے، دوسری کا نام معراج ہے۔ رفعت و عروج کو دنیا والوں نے لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں آمنہ باپ حضرت عبداللہ مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، 51 سال کی عمر میں ہجرت، 61 سال کی عمر میں فتح مکہ، 62 سال کی عمر میں دین کی تکمیل، 63 سال میں پردہ کر لیا۔ مدینہ شریف میں مزار ہے، آپ خاتم الانبیاء اور سردار انبیاء تھے۔ گویا رفعت و عروج کی یہ ناپ تول ہے، مگر رفعت معراج کی ناپ تول نہیں کی ہو سکی، جس کا اشارہ
कराया देखिए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन अल्लाह और कल्ब नूर अर्श अल्लाह और जाहिर अमन व अमीन, पस बशान ताकत का नाम बुर्राक है और रूहानी कैफियत का नाम जिब्राइल अमीन है। पस बशान बातिन अल्लाह आप ही अब्दुल्लाह और बशान जाहिर अमन वो अमीन आप ही आमना, यानी जाहिर वो बातिन मुश्तरका कुव्वत से तीसरी कैफियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद के माने हम्द किया हुआ या जिसकी हम्द की जाए, इसलिए अल्लाह खुद हम्द करता है और सर्फ बख्शा है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु है। ये सर्फ टाइटल किसी रहनुमा को नहीं मिल सका, सबों को सिर्फ अलैहिस्सलाम कहा गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु कहा गया। अब नाज़रीन कराम गौर फरमावे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़त व उरूज को नाप तोल लिया गया और उलमा उस पैमाइश को बयान करते हैं कि हुजूर बशर थे, जिनके माँ बाप थे वो नबी थे, मक्का में पैदा मदीना में पर्दा कर गए किए, जिनका कोई शानी नहीं, मगर रफ़त मेराज नहीं नाप सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिन अल्लाह बज़ाहिर अमन वो अमीन, जिनका मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिन पर अल्लाह खुद हम्दो सलात कायम करता है और बंदों पर हुक्म करता है कि मोहम्मद हमारा महबूब है और तुम्हारा रब है, लिहाजा फसल ले रब का वनहर, बस अपने रब के लिए सलात कायम कर अपनी नफी करके, क्योंकि हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी है, जिसको मौत नहीं, वो हर दम मंजरगाह है। इससे साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना माँ, ना बाप, ना पैदा, ना पर्दा, ना घर, ना मज़ार, मोहम्मद हयातुन नबी हर वक्त मज़हर और चश्मदीद मंजर है। बस ये रफ़त व मेराज का इशारा है, जिस पर उलमा का मेजरमेंट काम नहीं करता है। इंसानों की अक्लें हैरान व परेशान है और फरिश्ते भी रफ़त व मेराज समझने से काशिर व मजबूर है। इसलिए कौल मशहूर है कि जिब्राइल अमीन मेराज तक नहीं पहुंच सके। अगर सवाल हो जाए क्यों नहीं पहुंच सके, फिर सिदरतुल मुंतहा तक ही जाने की क्या जरूरत थी, इस सवाल पर फरिश्ते भी लाजवाब होंगे। बस मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु पर सिर्फ मोहम्मद की गुंजाइश है, किसी गैर की गुंजाइश नहीं। ये मुअज़्ज़ज़ा मेराज का एक इशारा है। बहरहाल मक्का से बशरा आस्कारा होना, कैसर व कशरा के 14 कंकरे गिरना, आतिश कदा फारिस बुझना, हबल का काबा से मुंह के बल गिरना, अबू लहब के हाथों का टूटना, अबू जहल के मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना, उंगली के इशारे से चांद कटना, रफ से तन्हा मेराज में जाना, गोया ये सब मुअज़्ज़ज़े शादिक हैं। इसमें शक को सुबह की गुंजाइश नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सुनने में वो फशाहत बलागत है, उसकी हकीकत सुनने से मुख्तलिफ है। मिलाद शरीफ में 4 तरह से सलाम पढ़ा जाता है, जैसे या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। उसका मतलब ये है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दर्जा बशान नबी, दूसरा दर्जा बशान रसूल, तीसरा दर्जा बशान हबीब, चौथा दर्जा बशान महबूब है। जैसे सोने की खान से जब सोना निकाला जाता है तो वो मैगजीन मामूली पत्थरों की तरह होती है, अलबत्ता उसका सुनहरा रंग यानी उसकी मैगजीन में सोने की अजरा पेवश्त रहते हैं, जिसको सिर्फ जोहरी पहचान लेते हैं कि इन पत्थरों में सोना मौजूद है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत में नबूवत के अज़ज़ा पेवश्त थे, जिनको सिर्फ अहले नज़र ही पहचान सकते थे, यानी हर फर्द में वो नबवी अज़ज़ा नहीं हुआ करते, जैसे हर पत्थरों में वो सुनहरे अज़ज़ा नहीं हुआ करते। मुखालिफैन मिलाद का ये कहना गलत है कि अगर हम भी खूब नमाज पढ़ें तो नबी हो सकते हैं, नौज़ बिल्लाह। यानी जिन पत्थरों में सोने के अज़ज़ा ना मौजूद हों, उन्हें चाहे जब तक सोने की मशीन में रोलिंग किया जाए हरगिज़ सोना नहीं बरामद हो सकता है। अलबत्ता जिस मैगजीन में वो सुनहरे अज़ज़ा मौजूद होंगे, सिर्फ उनसे ही सोना निकल सकता है। उसी मुकाम को बसाने नबी कहा जाता है। दूसरा मुकाम बसाने रसूल है। जैसे सुनहरे मैगजीन से जब कारखाने में सोना निकाल कर अलग कर लिया जाता है, वो खालिस सोना कहलाता है, और जब खालिस सोने से ताज बना दिया जाता है तो सोना भी मौजूद रहता है, मगर सिर्फ ताज की जलवानुमाई होती है। बस जैसे खान से मैगजीन से निकलकर कारखाने में सोना बनता है, उसी सोने को क्राउन मैगजीन ताज बना देता है। इसी तरह बशरियत से नबूवत में मुंतकिल होकर रसालत पर मोहम्मदियत का ज़हूर होता है। जैसे रुई से सूत बनाया जाए
اور سوت سے کپڑا تیار ہو جائے تب کپڑے سے لباس شاہانہ بنا دیا جائے، چونکہ لباس شاہانہ دیکھنے میں ایک لباس ہے، وہ لباس کپڑا بھی ہے، سوت بھی ہے، روئی بھی ہے۔ اسی طرح شان محمدیت دیکھنے میں ایک محمد ہے، وہ محمد ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، بشر بھی ہے۔ تیسری مقام بشان حبیب، چوتھا بشان محبوب ہے، چونکہ شان محمد ہی حبیب ہے اور شان محمد ہی محبوب ہے۔ جیسے سونے پر جب تاج جلوگر ہوتا ہے تو وہ تاج اپنا اصل مقام کسی بادشاہ کا سر چاہتا ہے اور کسی شہزادے کا سر اس تاج کو چاہتا ہے، یعنی تاج کی خواہش بشان حبیب ہے اور شہزادے کی خواہش بشان محبوب ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ مثل تاج ہیں، اس لیے تاج ہی حبیب ہے اور تاج ہی محبوب ہے۔ اس لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، حبیب اور محبوب کہا گیا۔ انہی چاروں درجوں پر سلام پڑھا جاتا ہے، یعنی بشان نبوت پیدائش پڑھی جاتی ہے اور بشان رسالت تقریم اور بشان محمدیت تعظیم کی جاتی ہے۔ اس وقت اس محفل میں حضرت محمد صلی اللہ حاضر و ناظر رہتے ہیں، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جن، فرشتے، خدا، ماں، بندگان خدا سبھی حاضر رہتے ہیں، اور حاضرین محفل صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جیسے یا نبی سلام علیکہ، یہ سلام انسانوں کی طرف سے پیش ہے، یا رسول سلام علیکہ، یہ سلام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، یا حبیب سلام علیکہ، یہ سلام جنوں کی طرف سے ہوتا ہے، صلوات اللہ علیکہ، یہ سلام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نبی کہتے ہیں، فرشتے رسول کہتے ہیں، ازنا حبیب کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب کہتا ہے۔ یہ سلام کی چاروں قسمیں اظہار و حال و قال ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ، میلاد شریف میں سنا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر تمام سزر حضرت چرند و پرند ماں زمین مخلوقات نے سجدے کیے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سجدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئے بلکہ یہ سجدے محمد صلی اللہ کو کیے گئے۔ جیسے ارشاد اعظم ہے، نفخۃ فیہ من الروح فقولہ الساجدین، کہ خاکی پتلے میں ڈال دی اپنی روح تو حکم کیا سجدہ کرو۔ واز قلنا للملائکۃ اسجدوا والآدم فسجدوا والابلیس، فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نافرمانی کی۔ اب غور طلب بات یہ ہے، جبکہ سامنے صرف خاکی پتلا ہی تھا، پھر وہ سجدہ کس کو کیا گیا؟ بالفرض اگر چار عناصر کے مجموعہ کو سجدہ کرنا مان لیا جائے تو مٹی، پانی، آگ، ہوا کو سجدہ کرنے والا کافر ٹھہرتا ہے۔ اگر اس مجموعہ کو آدم سمجھ کر سجدہ کرنا ماننا جائے تو سجدہ کرنے والا مشرک ٹھہرتا ہے۔ اگر حکم خدا سمجھ کر آدم کو سجدہ کرنا مان لیا جائے تو غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم ہی غلط ٹھہرتا ہے۔ پھر بتائیے کہ خدا نے کیوں حکم صادر فرمایا کہ خاکی پتلے کو سجدہ کرو، جبکہ غیر خدا کو سجدہ روا نہیں؟ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ خاکی پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ سجدہ نہ تو خدا کا ہوا تھا، نہ چار عناصر کے مجموعہ کو ہوا تھا، اور نہ وہ سجدہ آدم کو ہوا تھا، بلکہ وہ سجدہ جمال خدا محمد صلی اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یعنی اس وقت آئینہ آدم میں محمد جلوگر تھا، یعنی معلم الملکوت کو جو سجدے کرنے کا حکم ہوا تھا، جبکہ زمین و آسمان میں رتی بھر کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس نے خدا کو سجدہ نہ کر ڈالا ہو۔ حسد و نفرت جو تھی خدا سے نہیں، جمال خدا محمد صلی اللہ سے تھی، اس لیے اس نے پتلہ آدم میں محمد صلی اللہ کی جلوگری کو نہیں تسلیم کیا۔ سجدہ مانی ہی تسلیم و اطاعت ہے، یعنی ابلیس نے محمدی سجدہ سے انکار کیا، اس لیے رون درگاہ کر دیا گیا۔ شاہ دیں رام نگر نادان بتین کی نظر قرد ابلیس لین، یعنی ابلیس کے پاس خدائی سجدوں کی کمی نہ تھی، ایک بڑا انبار لگا ہوا تھا، صرف محمد صلی اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہا، جس سے وہ مارا گیا۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ بس ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جبکہ خدا کا کوئی وجود نہیں، پھر لاوجود کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک خدا کو سجدہ کرنے کے باوجود بھی ایک معلم کو ابلیس لعین کہا گیا، اور ایک خدا کو سجدہ کرنے کے باوجود بھی جاہلیت کے علماء کفار و مشرکین کہا گیا، چونکہ وہ سب لاوجود خدا کو ہی سجدہ کرتے تھے اور باوجود جمال خدا کے سجدے سے منکر تھے۔ حاصل کلام یہ کہ میلاد شریف میں صرف کھڑے ہو کر تعظیم سلام پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ بیان پیدائش سن کر پہلے جمال خدا کو سجدہ کیا جائے، اس کے بعد تعظیم، قیام، صلاۃ اور سلام پڑھا جائے۔
اس میں پشو پیش نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ ہی کبھی مزدود ملائک اور ابھی مزدود خلائق، اسی رمز کو وہ معلم نہیں سمجھ سکا، وہ محض خدا کی افواہ سن کر جمال خدا سے برگشتہ ہو گیا۔ اسی طرح مخالفین میلاد بھی بڑے گھاٹے میں ہوں گے، جبکہ چرند پرند سزر حضر نے پیدائش پر سجدے کیے، پھر امتی کے لیے ڈرنے سوچنے اور شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ قول قرآن ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بڑی اچھی تقویم سے بنایا گیا تاکہ وہ اچھے مقام پر پہنچ سکے۔ کاش اس نے اپنی بناوٹ کی قدر نہ کی تو پھر قول قرآن ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ وہ پہنچ جاتا ہے نیچے سب نیچوں کے، وہ نیچا مقام یہی مقام ہے کہ امت محمدیہ میں رہ کر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف خدا کو سجدہ کریں گے، مگر شاید یہ خیال نہیں کہ اسی قول سے بیچارے کتنے ہی پہنچ گئے نیچے سب نیچوں کے۔ البتہ مقبول بارگاہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جمال خدا کو تسلیم کر لیں اور اس کی اطاعت قبول کریں، یعنی سجدہ کریں۔ ان کے سجدے خود بخود خدا کو مل جاتے ہیں، جیسے تاج کی سلامی خود بخود بادشاہ کو مل جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد اعظم ہے کہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ پس دعا ہے یہ دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دے آنکھیں تو دکھلا دے ہمیں صورت محمد کی، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔